السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امتحانات ختم ہوتے ہی ہر اسٹوڈنٹ سکون کی سانس لیتا ہے۔ اگرچہ نتائج آنے تک دل میں ایک طرح کا انجانا خوف رہتا ہے، لیکن سال بھر محنت کر کے جو پڑھائی کی جاتی ہے اس کے پیش نظر ایک طرح کا اطمینان بھی ہوتا ہے۔ بعض طلباء اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کا کون سا رینک ہوگا۔ سٹارٹنگ سے لے کر ڈگری تک تمام طلباء کی تقریباً یہی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ گرما کی چھٹیوں میں ماں باپ کو بھی بڑی راحت ملتی ہے۔ روزانہ صبح میں بچوں کو تیار کرنا، ناشتہ کرانا، بیگ تیار کرنا، ان کو بھیجنے کی فکر وغیرہ ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹیاں ملتے ہی عام طور پر بچے اپنے نانا نانی کے پاس یا دادا دادی کے پاس یا کسی اور رشتہ دار کے پاس جانے کی خواہش کرتے ہیں۔ اس طرح ان کو خوشیاں منانے کا موقع ملتا ہے۔ جب چند دن آرام کر لیں تو اس کے بعد سب سے اہم سوال بچوں اور والدین دونوں کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کا صحیح استعمال کس طرح کیا جائے۔ کچھ ماں باپ اس مدت کے دوران بچوں کو دینی باتیں سکھانے، قرآن مجید کی تجوید وغیرہ کی کلاس میں بھیج دیتے ہیں، جو بہت ہی مفید ہوا کرتی ہے۔ کچھ والدین اور بچے اپنی خواہش سے کھیل کود کی سرگرمیوں یا تربیت میں حصہ لیتے ہیں۔ کچھ سوئمنگ پول میں جاتے ہیں اور تیرنا سیکھتے ہیں۔ الغرض ان چھٹیوں کو فضول اوقات میں ضائع کرنے کے بجائے کارآمد بنانے پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ طالب علم چھٹیوں میں ہی خود کو قیدی محسوس کرنے لگے۔ گرمائی تعطیلات کی منصوبہ بندی اس طرح کریں کہ اسکول ختم ہوتے ہی فوراً کوئی دوسری تربیتی کلاس شروع نہ کریں۔ کم از کم ہفتہ یا 10 دن اپنے افراد خاندان یا کسی خاص رشتہ دار کی یہاں گزاریں۔ اس سے ماحول بھی بدلے گا اور سیر تفریح بھی ہو جائے گی، اور واپسی پر ان کا ذہن تر و تازہ ہو جائے گا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ تعطیلات میں اپنی تمام تر سرگرمیوں کو ترک کر کے بچوں کے لیے کچھ وقت نکالیں، ان پر توجہ دیں، ان کی باتوں کو سمجھیں، ان کی رہنمائی کریں۔ بچے کو بھی لگے گا کہ والدین اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ سال بھر یہ ہوتا ہے کہ مصروفیات کی وجہ سے ماں باپ بچے کی بات سننے کے موڈ میں نہیں رہتے ہیں۔ بچہ تنہائی محسوس کرتا ہے۔ بچے کو اپنائیت کا احساس دلانے کے لیے گرمائی تعطیلات بہت ہی کارآمد ہوا کرتے ہیں۔ دوستو، بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، افراد خاندان سے دوری اچھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ ایسے بچے تنہائی کا شکار ہو کر گوشہ نشیں ہو جاتے ہیں۔ آج کل موبائل انٹرنیٹ کی وجہ سے بچے اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ تعطیلات میں ان کے ساتھ رہ کر اس عادت سے ان کو چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے۔ ہفتہ یا 10 دن کی سیر تفریح کے بعد بچے کو دوبارہ دینی کلاس یا کھیل کود کی تربیتی کلاس یا دیگر مصروفیات میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تعطیلات ملنے کے بعد بچوں پر زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش سے بچے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ تعطیلات بچوں کو آداب زندگی سکھانے میں بھی بہت ہی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ تعطیلات میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور ان کے ساتھ رہیں۔ کسی بھی مسجد میں یا اسکول میں سمر دینی کیمپ لگتا ہے تو ضرور شریک کرا دیں۔ عام طور پر اس طرح کے کیمپ فری ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ انتظامیہ اچھی سہولیات اور اچھے ٹیچرز فراہم کرنے کے لیے فیس مقرر کرتا ہے تو فیس ضرور ادا کریں، کیونکہ کوئی بھی پروگرام چلانے کے لیے مالیہ کا فراہم کرنا بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ ایسے موقع پر مالدار حضرات کو آگے بڑھ کر انتظامیہ کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ غریب بچوں کو فری ایڈمیشن دے سکیں۔ ہر مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ امت کی فکر کرتے ہوئے گرمائی کیمپس منعقد کریں۔ ہم نے ایسے بے شمار ذمہ داروں کو دیکھا ہے جو مسجد کے بہت سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی
کسی طرح کی فکر نہیں کرتے ہیں، وہ سارے وسائل کو ایسے ہی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ کتنی ہی ایسی مسجدیں جن کو ہم نے دیکھا جس کی اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے، لیکن اس آمدنی کا صحیح استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر اس مسجد کے کچھ نوجوان آگے بڑھ کر کچھ پروگرام یا کیمپس منعقد کرنا چاہیں تو ان کو اجازت بھی نہیں دی جاتی ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے دوستو۔ بہت سارے ذمہ دار وسائل نہ ہونے کا رونا روتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا پلان نہیں ہوتا ہے۔ اگر صحیح طور پر پلان بنائیں، دلچسپی کا مظاہرہ کریں تو قوم کو فائدہ پہنچانے کی جستجو سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ خود ہی وسائل پیدا فرماتا ہے۔ اسکول والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ان گرمائی تعطیلات میں طلباء کے لیے تربیتی پروگرامز رکھا کریں۔ اسکولز والوں کو چاہیے کہ اس طرح کے کیمپس کو بڑی بڑی فیس رکھ کر آمدنی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ قوم کے ہر فرد کو سوچنے کی ضرورت ہے دوستو۔ آج سوچنے والے بہت محدود ہیں، کام کرنے والے بھی بالکل محدود ہیں۔ جو کام کرتے ہیں ان کی تنقید کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ کام پر زیادہ دھیان دیں۔ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دیں۔ اگر آپ کو کسی کا کام پسند نہیں تو اس کی خامی کو صرف اسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے حکمت سے اصلاح کریں، اور جس کام میں آپ کو خرابی نظر آتی ہے اس کا صحیح متبادل کیا ہے ضرور پیش کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے اور نہ بہتر حل آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو خواہ تنقید کر کے کام بگاڑنے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے دوستو۔ آج امت کے ہر فرد کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں علماء بھی شامل ہیں، اس میں دعات بھی شامل ہیں، تاجر حضرات بھی شامل ہیں، بڑے بڑے کام کرنے والے بھی شامل ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے بھی شامل ہیں۔ سب کو امت کی بھلائی میں شامل ہونا ہوگا۔ ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ان لمحات کو کسی کی غیبت میں یا تنقید میں یا چغل خوری میں یا اختلافات میں یا لڑائی میں ضائع کرنے کے بجائے اس کو اچھے کام میں لگائیں۔ اگر کوئی اس طرح کے نازیبا کام کرتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی سمجھا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اس سمر کیمپ میں اپنے اپنے بچوں کو دینی تربیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔